أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم الإكرام بمقدمه الفدا. ہمارا درس اور بحث چل رہی ہے کتاب اصول عقائد میں توحید کے ذیل میں، اور اس سلسلے کا یہ کتاب کے اعتبار سے دوسرا کتاب کے اعتبار سے یہ دوسرا درس چل رہا ہے، اور اس درس کو صاحب کتاب استاد العلماء شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے بہت سے عناوین کے تحت جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. مثلاً خود جو اس کا درس کا مین عنوان ہے، اصل عنوان جو اس درس کا وہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں. اس کو پہلے انہوں نے پھر جو ہے یہ عنوان دیا، اس کے بعد خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی. دوسرا اس کا عنوان تھا اسی کے تحت خدا کی معرفت، تلاش اور امید. اللہ عز و جل کی معرفت، تلاش اور امید. تیسرا عنوان ہے اس میں خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس، یعنی کس طریقے سے انسان جو ہے روزانہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ عز و جل کے وجود کو یعنی محسوس کرتا ہے، اور اس کا وجود ہمارے روزمرہ کی زندگی میں مثلاً جو ہے اسے محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھا عنوان ہے اس میں خدا کی معرفت اور سکون قلب. ہم نے تین عناوین کو ان کو اچھے طریقے سے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی. امید کرتا ہوں کہ خاران و برادران سبھی ان تینوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ صاحب کتاب ان عناوین کے تحت کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں. یعنی وہ یقیناً اس میں ان سب میں اللہ عز و جل کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. چوتھا تھا اس کا کہ خدا کی معرفت اور سکون قلب. اس کے بارے میں ہم نے کل قدر ممکن گفتگو کی، لیکن پورا ہم اسے نہیں کر پائے تھے، یہ بیچ میں رہ گیا تھا. لہٰذا آج اس کو ہم جو ہے وہ جلدی اس کو پورا کر دیتے ہیں کہ خدا کی معرفت اور سکون قلب. کافی تفصیل سے کل ہم نے اس سلسلے میں بیان کیا. علم نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نفسیاتی بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس زمانے میں ذہنی بیماریاں، نفسیاتی مشکلات پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں، الجھنیں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، انسان کی ضروریات ہیں. تو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں. اور ان کا کہنا ہے، کون ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، جو علوم نفسیات کے ماہر لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا ایک سبب تشویش اور پریشانی ہے. اور ان کا کہنا ہے، ماہرین علم نفسیات کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا ایک سبب تشویش اور پریشانی ہے، یعنی مستقبل کی فکر، موت کا خوف، جنگ کا ڈر، فقر اور شکست کی کیا تشویش. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے خدا پر ایمان کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے. ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو فکر لاحق ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ خدا پر ایمان کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب بھی پریشانیاں اور فاسد فکریں پیدا کرنے والے عوامل یعنی اسباب اس کی روح میں اثر انداز ہونا چاہیں تو خدا پر ایمان انہیں اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے. اللہ پر جو ایمان ہے وہ ان چیزوں کے اثر کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ان کو ختم کر دیتا ہے اور اسے محفوظ رکھتا ہے. وہ خدا کے جو مہربان ہے، وہ خدا کے جو روزی عطا کرنے والا ہے، وہ خدا کے جو اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، آگاہ ہے، اور جب بھی اس کے بندے اس سے لو لگاتے ہیں تو وہ ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور ان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے بندے اس سے لو لگاتے ہیں،
ہاں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اپنی مشکل کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، ان کی مشکلات کو بلکہ دور کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، ان کو مایوس نہیں کرتا، تو وہ ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور ان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن ہمیشہ سکون و اطمینان کا احساس کرتے ہیں، جیسے میں نے کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا، مثال دے کے بیان کی۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ سچے مومن ہمیشہ سکون و اطمینان کا احساس کرتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ کبھی ان چیزوں کا شکار نہیں ہوتے، ان چیزوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے، ہاں اور ان کو ٹینشن نہیں لیتے۔ اسی لیے پہلے دروس میں آپ سن چکے ہاں شروع میں ہی کہ خودکشی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ مایوسی نہیں آتی ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا، اور خودکشی وہی کرتا ہے جو مایوس ہو جاتا ہے، ہاں لیکن جو ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اس کو اپنا خالق مالک رب مانتا ہے، ہاں اپنا معبود مانتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس سے امید رکھتا ہے، اس سے مدد کی امید رکھتا ہے کہ اللہ عز و جل میری مدد فرمائے گا۔ تو جب وہ مایوس نہیں ہوتا تو اسے خودکشی بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے اکثر دیکھتے ہیں آپ کہ مومنین عام طور سے خودکشی نہیں کرتے، یہ ان کا کمال اور شرف ہے۔ ہمیشہ خودکشی وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، ہاں اللہ کی مدد پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی طاقت و قوت پہ ایمان نہیں رکھتا، خودکشی ہمیشہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن جو با ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے، بلکہ وہ فقر و فاقے اور تنگدستی میں بھی الحمدللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، ہاں مشکلات میں بھی الحمدللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خلوت میں، ہاں اجتماع میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما، ہماری فلاح حاجت کو تجھے ہمارے لیے مہیا فرما، پوری فرما ہمارے لیے، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن جو مایوس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو لادین ہوتا ہے، جو بے دین ہوتا ہے، جس کا اللہ عز و جل پر ایمان نہیں ہوتا، جو اللہ عز و جل کی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن ہمیشہ سکون و اطمینان کا احساس کرتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ہر کام خدا کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ جو کام وہ کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے لیے کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی وہ اسی کا آسرا تلاش کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کس سے مدد کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ عز و جل سے، ہیں تو وہ اس کی تلافی کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، نقصان جو ہوا ہے، نقصان یعنی جو کمی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے کمی ہوئی ہے، جو ذرا خسارہ ہوا ہے، تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ عز و جل کا ہی آسرا تلاش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری رہتی ہے، وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے، ہاں بلکہ وہ دشمن خدا کے سامنے، دشمن انسان اور انسانیت کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں بن جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ موت سے وہ نہیں ڈرتے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، انسانیت کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر میدان جنگ میں ہم نے جان بھی دے دی تو ہم شہید ہو جائیں گے، ہاں اور اللہ کے یہاں ہمارا مقام ہے۔ تو میدان جنگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر، میدان جنگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری رہتی ہے۔ مولا عز و جل یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 82، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی ایمان لائے اور اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھا، ایمان کو ایمان رکھا، انہوں نے ظلم سے اس کو آلودہ نہیں کیا، ظلم سے اس کو گندا نہیں کیا، خراب نہیں کیا، ظلم کی پرت اس پر نہیں چڑھنے دی، ہاں بلکہ وہ اپنے ایمان پر رہے، ٹکے رہے، باقی رہے اور صاف ستھرے رہے، سکون اور امن انہیں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
کہ جو لوگ ایمان لائے، ہاں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، ہاں، ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور ان کے ایمان پر، ہاں، ظلم کا لباس نہیں آیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو انہوں نے ظلم کے لباس کو نہیں پہنا، ہاں، ظلم کے کور کو، ہاں، کلر کو اپنے ایمان پر نہیں چڑھنے دیا، نہیں آنے دیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہی لوگ سکون میں ہیں اور امن انہی کے لیے، وہ لوگ سکون میں۔ اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے، سکون بخشتا ہے۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، آج کا ہمارا یہی ہے کہ خدا کی معرفت جو ہے، اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اور جو ہے وہ سکون قلب، اللہ کی معرفت اور سکون قلب، یعنی اللہ عز و جل کی معرفت دلوں کو سکون بخشتی ہے، دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، دلوں کو چین بخشتی ہے، سکون بخشتی ہے۔ یعنی ہمیشہ مشکلات یا ذہنی پریشانیوں میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جن کا اللہ عز و جل پر ایمان نہیں ہوتا، یا اللہ عز و جل کی جنہیں معرفت نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ کبھی بے چین نہیں ہوتے، مضطر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر پریشانی اور ہر مشکل کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود میں پاتے ہیں، ہاں، اور اس سے لو لگانے میں پاتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں مشکل آئی ہے، ہمیں یہ پریشانی آئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حل فرمائے گا، اس کو حل فرمائے گا، اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے گا۔ اور وہ بجائے اس کے کہ وہ مشکلات کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، وہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے پیش کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہاں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں، اور اپنی حاجت کو اس سے چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، اس کے سامنے رکھتے ہیں، پروردگار یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے۔ یعنی وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ عز و جل پر ایمان نہیں ہوتا، یا صرف وہ ایمان کا اپنے آپ کو جھانسا دے رہا ہے، ایمان کا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی واقعی مومن ہے، حقیقتاً مومن ہے، تو کوئی مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پریشانیوں سے، مشکلات سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ پر توکل و بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ کی معرفت اس کو سکون قلب اور اطمینان قلب بخشتی ہے۔ اور اسی لیے میں دیکھتے ہیں آپ کے مطلب بہت سارے ماہر نفسیات جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں زیادہ مشکلات ہیں، ذہنی بیماریاں زیادہ ہیں، کیونکہ انسان کی خواہشات، ضروریات، حاجات بہت زیادہ ہیں۔ اتنا ہو جائے تو اتنا ہو جائے تو اتنا ہو جائے، تو یہ لے لوں تو وہ لے لوں، تو وہ خرید لوں، تو وہ یہ بن جاؤں تو وہ بن جاؤں، یعنی اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی، ہاں۔ اور یہ امیدیں جو ہے نا، یہ آرزویں چاہتے ہیں، یہی جو ہے انسان کو سب سے بڑا فقیر بنا دیتی ہے، ہاں، کیا بنا دیتی ہے؟ ہاں، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کلمات اختصار میں نے کیا کہا کہ جو تمنائیں ہیں نا، یہ خواہشیں انسان کی، یہ اسے فقیر بنا دیتی ہیں، یہ ٹینشن میں ڈالتی ہیں، یہ مشکلات میں ڈالتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں افضل الغنا ترک المنا، سب سے بڑی مالداری تمناؤں کا ترک کر دینا۔ یہ لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی تمنائیں، ہاں، یہ انسان کو جو ہے یہ اس سے فقیر بناتی ہیں، محتاج بناتی ہیں، اور جب یہ تمنائیں بڑھتی ہیں تو یہ پھر مایوسی کی طرف انسان جاتا ہے۔ ہر تمنا پوری ہونا ضروری تو نہیں ہے، جب تمنائیں پوری نہیں ہوں گی تو مایوس ہوگا تو نتیجہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان لمبی لمبی آرزویں نہ باندھے، لمبی تمنائیں نہ کرے۔ افضل الغنا ترک المنا، سب سے بڑی مالداری کیا ہے؟ تمناؤں کا، آرزوؤں کا ترک کر دینا ہے، انہیں چھوڑ دینا ہے، ورنہ جب تک تمنائیں زندہ رہیں گی، جب تک تمنائیں باقی رہیں گی، تو انسان ہمیشہ محتاجگی، فقیری اور جو ہے وہ پریشانی کی طرف بڑھتا رہے گا، ہاں؟ یعنی وہی انسان کامیاب ہے جو کیا کرتا ہو، جتنا اس پر سے مل جائے اس پر اکتفا کر لے، جتنا وہ پالے اسے کافی جان لے، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہاں۔ اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ یعنی جتنا مل گیا اس پر شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اور جب اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا تو
نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اسی لیے مومن کبھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا کہ اسے جو مل جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے باقی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے اور باقی تمناؤں کو پورے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے. اللہ عز و جل کیا ہے؟ قادر ہے، مختار ہے. لہذا سب سے بہترین چیز انسان کے سکون قلب کے لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہے. جتنی زیادہ انسان کو معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ دل کو سکون ہوگا. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا